تحفظ ولایت علی کے لیے لوگوں نے نبی کا جنازہ چھوڑ دیا. شرط منوا کے گیا ہے زہرا کا بیٹا. کربلا میں جیسے عباس جری تھا ویسے ہی زہرا کا بیٹا حسن بہادر تھا. لیکن حسین کی جنگ میں اور عباس کی جنگ میں یہ فرق تھا. حسین تلوار سے لڑ رہے تھے, حسن قلم سے لڑ رہا تھا. کبھی تاریخ میں وہ شرائط پڑھیے گا کیسی کیسی شرطوں کے ساتھ دشمن کے چہرے سے نقاب اتار کے گیا ہے بطول کا بیٹا. یہ کائنات کا پہلا غریب ہے جس کا جنازہ واپس گھر آیا. بانی مجلس کی طرف سے حکم تھا, فضائل یہیں پہ روکا, مصائب تھوڑا طویل پڑھا جائے کیونکہ آپ جتنے بھی آئے ہیں اس مجلس میں صرف مومنین نہیں بیٹھے, 2 جنازے بھی یہاں رکے ہوئے. جنازوں کی حرمت یہی ہے کہ زیادہ رویا جائے. فضائل پڑھے تھے صرف آپ کے ذہنوں کی توجہ کے لیے. اصل تو ہمارا مقصد یہی کہ آج ہم جنازے اٹھا کے آئے, بازار میں جنازہ لے کے آئے, جنازے پہ تیر لگے ہوئے ہیں. یہ تیر سجا کے اس لیے آئے کہ شاید کوئی مسلمان یہ تیر دیکھے, کسی کالے کپڑے پہنے ہوئے شیعہ کا ہاتھ پکڑے, ہاتھ پکڑ کے اس سے پوچھے جنازوں پہ تیر کیوں ہوتے ہیں, پھر وہ بتائے کہ حسن کے جنازے پہ تیر کس نے برسائے تھے. مولا میرے وقت کا امام العصر بادشاہ ہمیں معاف کر دینا. ہم اس زمانے میں اتنے پابند ہیں کہ ہم تیرے قاتلوں کے نام بھی ممبر سے نہیں بتا سکتے. آئے گا نا زہرا کا آخری بیٹا, پھر زمانے سے آگے پوچھے گا کہ میری دادیوں کا قصور کیا تھا. نبی کی بیٹی شہزادی میدان قیامت میں بارگاہ توحید میں رو کے گئی, میرے اللہ میرے 2 بیٹے تھے, ایک کے جنازے پہ تیر, دوسرے کا تیروں پہ جنازہ. ایک کے جنازے پہ تیر آئے, دوسرے کا تیروں پہ جنازہ. آج ہے کائنات کے شریف ترین امام کا جنازہ. کسی کو نہ کچھ کہنے والا نہ کسی سے کچھ سننے والا. جنازے ایک نہیں 2, ایک زہرا کے بابے کا جنازہ, ایک زہرا کے بیٹے کا جنازہ. آج 2 پرسے لینے آئی ہے بقیہ سے میری سیدہ, بابے کا بیٹے کا. 3 دن پڑا رہا ہے نبی کا جنازہ نبی کے گھر پہ. سلمان سے کہتی تھی دینا ان صحابہ کے دروازے پہ دستک, ان سے کہا جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا جنازہ گھر پہ ہے. جب تیسرے دن چند صحابہ کو لے کے نبی کو دفن کر کے آئے نا علی, علماء کی موجودگی میں صدر پڑھنے لگا ہوں, زہرا نے آ کے علی کے ہاتھ پکڑ کے کہا یا علی بتا تو صحیح میرے بابے کے جنازے میں کتنے مسلمان تھے. چیخے مار کے رویا فاتح خیبر. جب علی چیخے مار کے رویا ہے بطول نے اپنے ہاتھوں سے علی کے آنسو صاف کیے, رو کے گلے نہ رو یا علی. پھر کیا ہوا یہ صحابی نہیں آئے, پھر کیا ہوا یہ مسلمان نہیں آئے میرے بابے کے جنازے پہ. یا علی ہم کوئی محتاج ہے ان کے. علی کو جب تسلی دینی شروع کی, علی نے رو کے کہا فاطمہ میں اس لیے رو رہا ہوں, لوگوں نے تیرے بابے کا جنازہ علی کی دشمنی میں چھوڑ دیا. لوگوں نے تیرے بابے کا جنازہ صرف علی کی دشمنی میں چھوڑا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, بی بی رو کے کہنے کی یا علی ہمیں ان کی دشمنی کی پرواہ نہیں. اتنا کہنا تھا, علی رو کے کہنے فاطمہ میں اس لیے رو رہا ہوں, لوگوں نے صرف نبی کا جنازہ نہیں چھوڑا, انہوں نے علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لے رہے, انہوں نے علی کی تلوار کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لے رہے. پہلا امام بارگاہ بنایا نبی کی بیٹی نے گھر پہ, جل گیا نبی کی بیٹی کا بارگاہ. جملہ پڑھنے لگا ہوں مجھے معاف کر دینا. علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی خاتون قتل ہوئی وہ حسین کی ماں تھی. تحفظ ولایت علی کے لیے پیغمبر کا دروازہ جل گیا. مل گئی زہر, کائنات کا شریف امام
किसी को न कुछ कहने वाला न कुछ सुनने वाला। आधी रात को जहर मिली हुई है, अमामा उतरा हुआ है, आबादोश से लटक रही है, बीबी फरवा के दरवाजे पे। तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, मैंने फजाइल इसलिए छोड़ा, थोड़ा तवील मुसाहिब सुनिएगा इस बादशाह की शहादत, क्योंकि ये जनाजा तन्हा नहीं आया, इस जनाजे को उसने कांधा दिया हुआ जिसके बाजू कोई नहीं है। इस जनाजे पे जिसको तुमने पूरे 2 महीने पुरसा दिया है ना, वो भाई का पुरसा लेने आया। ये हुसैन के भी मौला का जनाजा है, लिहाजा कोशिश करना जनाजे चीखों में अच्छे लगते हैं। मैं कोशिश करूंगा असबाब पैदा करूं कि हर आंख वजू करे। आधी रात बीबी फरवा के दरवाजे पे इमाम हसन आए, दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी ने दरवाजा खोला, मौला हसन की हालत, अमामा उतरा हुआ, आबादोश से लटकी हुई है, जिगर पे हाथ। बीबी फरवा की आवाज आई, मौला खैरियत? फरमाया फरवा बातें न कर, जल्दी कर, मेरा कासम जगा। जो जवान बैठे हो, मातमी जंजीजन बैठे हो, जिसकी मेहंदियां उठाते हो, उसकी उम्र इतनी थी जितनी करबला में हुसैन की सकीना की उम्र थी। 3.5 साल का शहजादा मां ने बिस्तर से उठाया, बाबे के सीने पे लिटाया। बाबे के सीने पे जनाबे कासम का आना था, कभी बाबे की दाएं से दाढ़ी चूमी, बाएं से चूम के कहा, बाबा तेरा सीना इतना गर्म क्यों है? यूं बिला तशबीह हाथों से उठाया, उठा के कहा, कासम ज्यादा तफसीलात का वक्त नहीं, मेरा लाल मुझे जल्दी है, ऐसे कर मेरी बहन के दरवाजे पे जा, मेरी ज़ैनब को इतला दे गया। अब मैं एक दुआ कहने लगा हूं, आमीन जरूर कहना। मेरा अल्लाह, कोई बहन सो रही हो उसे भाई की मौत की इतला ना मिले। सोई हुई बहनों को भाई की मौत की इतला बर्दाश्त नहीं होती। उन बच्चियों को अपनी हाथ की रखी चीजें भूल जाती हैं, उन्हें बच्चों की होश नहीं होती। इलाके के बुजुर्ग आके कहते हैं, हम तेरे बच्चों को संभालते हैं, हम सवारी लेके आए। वो कभी जल्दी करो, मेरे पेके घर का चिराग बुझ गया। जब काना कासिम मेरी ज़ैनब को मेरी मौत की इतना देखो, इतना जुमला कहना था, मेरा बादशाह तुम्हारा पुरसा कबूल करे, हर आंसू कबूल हो। जनाबे कासिम जाने लगे, फरमाया बाबा कहना क्या है? अब जो रो रहे हो मुझे बताना, 3.5 साल के बच्चे को पता होता है कि मौत की इतला कैसे देनी? इमाम ने करीब बुला के जनाबे कासिम का, अमामा आस्तीन ने उल्टी गिरेबान चाक किया, खाक उठा के सर पे डाली, फरमाया अब तू बोलना ना, चुप करके खड़े हो जा, तेरा चेहरा देख के पहचान जाएगी तो यतीम होगी। और छोटी औलाद वालों, 3.5 साल का शहजादा छोटे छोटे हाथ जोड़े, बाबा इजाजत। फरमाया कासिम एक बात का ख्याल रखना, अगर मेरी ज़ैनब आराम कर रही हो ना, मेरी बहन को जगाना ना, तहज्जुद के लिए उठेगी फातिमा की नमाजी बेटी, इतला दे देना। 3.5 साल का शहजादा मदीने की गलियों में कभी आस्तीनें देखता, कभी फटा हुआ गिरेबान देखता। ज़हरा के दरवाजे पे आया, सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पे जनाबे कासिम का आना था। मौला कासिम ने दरवाजा बंद महसूस हुआ, कासिम दहलीज पे बैठ गया, दरवाजे के साथ मुंह लगा के आहिस्ता आहिस्ता रो के कहने लगा, अम्मा दरवाजा खोल, मेरा बाबा चंद लम्हों का मेहमान है, अम्मा दरवाजा खोल, तेरे भाई को जहर मिल गई है। इधर कासिम की बातें शुरू हुई, या शहजादी ज़ैनब तड़प के उठी, रो के कभी फिजा जल्दी चिराग लेके आ। बीबी फिजा की आवाज आई, बीबी क्या देखा? फरमाया मैंने ख्वाब में देखा, मेरी माँ का पहलू से हाथ उठाए, रो के कभी ज़ैनब मेरे दरवाजे को फिर आग लग गई। रोते भी आ, मातम भी कर, हाय हसन तेरी गरीबी, हाय कायनात का गरीब तेरे जनाजे की गुरबत। अम्मा फिजा तेरी माँ का पहलू से हाथ उठाए, अम्मा दुआ कर मेरे पेके घर में खैर हो। जनाबे फिजा ने, मातमियों मुझे जुमला माफ कर देना, बीबी फिजा ने हवेली का दरवाजा खोला, दरवाजे का खुलना था, जनाबे कासिम का माथा दहलीज ज़हरा पे आया। इतना आना तो फिजा ने चला करीब किया, करीब करके कहने लगे, अभी कोई ज़ैनब उठी है। थोड़ी देर के बाद
بعد دروازے پہ آنا تو جو کہے گا میری شہزادی تجھے دے گی. قاسم تڑپ کے اٹھے رو کے دے اماں مجھے پہچان میں کون ہو. جب چراغ قریب کیا فضا پیچھے ہٹی رو کے کل کی ماں قربان ہو جائے میرا امیر قاسم. آواز ہے تیرا امیر قاسم نہیں تیرا یتیم قاسم. اور میرے بابے کو زہر مل گئے. اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے. حسین کی ماں تیرا پرسہ قبول کرے. صرف اس لیے حرمت جنازے میں نے رک رک کے فضائل پڑھا. میرا اندر اجازت نہیں دے رہا تھا زیادہ صرف آنسو ہوں. اس بادشاہ کا پرسہ ہو. بی بی زینب کی آواز ہے کلثوم برقع پہن آ حسن کی حویلی چلے. ابھی تو مجھے ماں کا پہلو نہیں بھولا تھا. ابھی تو مجھے بابے کے سر کے زخم نہیں بھولے تھے. اور میرا پیکا گھر پھر اجڑ گیا. بہنیں روتی ہوئی حسن کے دروازے پہ آئیں. او ماتمیوں اللہ تیری بہنوں کے نصیب نیک کرے. ادھر جناب حسن کی حالت کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے. بی بی فروا نے دشت قریب کیا ہوا ہے. مولا حسن کی آواز ہے فروا جب میری زینب آئے میرے جگر کے ٹکڑے چھپا لینا. ادھر زینب کا دروازے سے پہلا بہن آیا. بی بی فروا نے دشت کے اوپر چادر دی. بی بی حجرے پہ جانے لگی. سیدہ زینب نے آ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. آواز ہے چھپانا میں ہاتھوں پہ لینے آئی ہوں. اور مجھے میری ماں نے 3 جماعت ثانی کو بتایا تھا اور تیرے حسن کے جگر کے ٹکڑے ہو رہے. آج رکھو حسین کی ماں ان آوازوں پہ رحم کرے. نہ صبح میں ہاتھوں پہ لینے آئی ہوں. آ گئی علی کی ساری اولاد. مولا حسین کے زانوں پہ میرے امیر کا سر تھا. بند آنکھیں حسن کی. مولا حسین بار بار بھائی کی داڑھی پہ ہاتھ. حسن مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے. دستار امامت حوالے ہوا. مولا حسن کی بند آنکھوں سے آواز آئی حسین جی بادشاہ میرا قاسم کہاں ہے. قاسم کا ہاتھ پکڑے حسین کے ہاتھ پہ دیا. فرمائے اسے یتیم نہ سمجھنا. جب دین پہ مصیبت آئے اسے حسن سمجھنا. حسین میں وعدہ کرتا ہوں یہ قربانی بڑی بے مثال دے کے جائے گا. اسے اکبر سمجھ کے پالنا. کہاں ہے میری زینب. بھیا تیرا دائیں ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہوں. میری کلثوم کہاں ہے. بھیا تیرا بائیں ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہوں. یکدم حسن تڑپ کے اٹھے رو کے کہتے ہر کوئی آ گیا کسی نے میرے عباس کو اطلاع نہیں دی. اتنا کہنا تھا فضل رو کے کہتی دروازے پہ کھڑا ہے حسرت کے ہاتھ مل رہا ہے. بار بار دیواروں پہ سر مار رہا ہے. رو کے کہتا غازی بھی زندہ رہا. زہرا کے بیٹے غریب ہو گئے. آج روکو بس ختم کروں. بھائیوں نے غسل دیا. بھائیوں نے کفن دیا. بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا. بھائیوں نے جنازہ اٹھایا. جنازہ مدینے کے بازار میں آیا. آگے آگے کربلا کا غریب تھا. اگلا پایا عباس کے بازو پہ تھا. یا ایک نے سفید رومال سے اشارہ کیا. 300 تیر کمانوں پہ آیا. تیروں کا کمانوں پہ آنا تھا. غازی نے حسین کو دیکھا. حسین نے عباس کو دیکھا. عباس نے جنازہ چھوڑ کے جنازے کے آگے بازو پھیلا کے کھڑا ہو گیا. آواز دے کے تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا. وہاں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے مرے کے جنازے پہ تیر نہ مار. 70 تیر حسن کے جنازے پہ آئے. 70 تیروں کا حسن کے جنازے پہ آنا تھا. مجھے بول کے بتاؤ ماتمیوں جن بھائیوں کے جنازے گھروں سے جائیں وہ بہنیں کمروں میں نہیں ہوتی. وہ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے. ابھی زینب دروازے پہ کھڑی تھی. یا غازی مدینے کے بازار سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا. بی بی زینب رو کے تھی کلثوم دعا کر جنازے کو خیر ہو. لے کے جنازہ گئے تھے. واپس عباس کیوں آ رہا ہے. عباس دروازے پہ آیا. حسین کی آواز آئی زینب عباس کو روک لے. بی بی نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھے. عباس نے امامہ اتارا سیدہ کے قدمہ پہ رکھا. روکے گا تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ مجھے میری تلوار دے دے. میرے
جنازے پہ تیر لگے، میں جا کے پوچھو میرے حسن کا قصور کیا تھا؟ زینب نے کہا غازی جنگ نہیں کرنی، عباس لڑنا نہیں۔ حسین کی آواز آئی دروازہ کھولو، غریب کا جنازہ واپس آ۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ زخمی جنازہ واپس آیا۔ زخمی جنازے کا آنا تھا، جنازہ بطول کی حویلی میں آیا۔ حسین نے زینب کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے حجرے میں لے جا کے کہتے زینب تو ہے شریکت الحسین۔ یہ بات میں نے سب میں نہیں پوچھنی تھی، زینب مجھے بتا جو کفن نانا دے کے گیا تھا اس کا کوئی اور حصہ ہے؟ بی بی زینب نے حسین کی گردن چومی، رو کے کہا جو ٹکڑے تھے ایک نانا لے گیا، ایک ماں لے گئی، ایک علی لے گیا، ایک حسن کو دے بیٹھی تھی، اب ایک میں نے بچا کے رکھا ہے وہ تیرے حصے کا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، غریب نے بہن کے گلے میں باہیں ڈالی، فرمایا کفن لے کے آ، میں نے غریب کو کفن دینا ہے۔ زینب نے کہا تو کیا پہنے گا؟ رو کے فرمایا مجھے ضرورت ہے، میں بغیر کفن کے چلا جاؤں، اب میرے حصے کا کفن میرے غریب کو دے۔ آؤ مسلمانوں، زہرا کے بیٹوں کی غربت سنو۔ گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے، تجھے پتا تو نہیں زہرا کے بیٹوں پہ بیتی کیا تھا۔ آخری ایک سطر پڑھنے لگا ہوں، جو آنکھ بے وضو رہ گئی کوشش کرنا اس سطر پہ ماتم ہو جائے۔ بیٹھ گئی حجرے میں علی کی بیٹیاں، آپ نے ذاکرین سے سنا حسین نے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی تھی، حسین نے اصغر کی گردن سے تیر کھینچا تھا، سید مجھے معاف کر دینا۔ علماء سے معافی مانگ کے برسر ممبر سید علماء بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے میں ممبر پہ پڑھنے لگا ہوں۔ زینب روتی ہوئی حسن کے جنازے پہ آئی، علی کی بیٹی نے نادی علی پڑھ کے حسن کے جنازے سے تیر نکالنے شروع کیے۔ زینب تیر نکال رہی تھی، حسین رو رہے تھے۔ زینب نے آخری تیر نکالا، قبر محمد پہ گئی، لوگ کہتی اٹھ نانا قبر سے باہر آ، تو کہتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے، نانا ایک بار کھانا اپنے امیر کا جنازہ دے، پھر مجھے بتا تیرا امیر یہ ہے تو تیرا غریب کیا ہو؟ ماتم حسین۔